بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم کرنے جا رہے ہیں لیکچر نمبر 3 ہے سیکنڈ ایئر ترجمۃ القرآن، اور سورۃ النساء کی آیت نمبر جو ہماری سلیکٹڈ آیات ہیں، ان سلیکٹڈ آیات میں سے ہم نے پہلے سورۃ النساء آیت نمبر 1 تا 2 لیکچر نمبر 2 میں کی ہے۔ اگر کسی نے نہیں دیکھی تو آپ وہاں جا کے وہ لیکچر نمبر 2 لے سکتے ہیں۔ اور لیکچر نمبر 2 کے اندر ہم نے آیت نمبر 9 تا 10 یہ بھی کر لی ہے۔ تو اس کے بعد آج لیکچر نمبر 3 ہے، تو لیکچر نمبر 3 کے اندر ہم کرنے جا رہے ہیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 29 تا 32 اور سورۃ النساء 58 تا 59، یہ آیات انشاءاللہ ہم آج کریں گے۔ تو اس سے سورۃ النساء کی جو سلیکٹڈ آیات ہیں، جن میں سے آپ کا 15 نمبر کا ترجمہ اور 5 نمبر کے الفاظ معنی آئیں گے، تو یہ 20 نمبر آج سورۃ النساء کے انشاءاللہ مکمل ہو جائیں گے۔ تو یہ میں ترجمے کے ساتھ ساتھ آپ کو الفاظ معنی بھی وہاں نشاندہی کرواؤں گا، کون سے الفاظ ہیں جو الفاظ معنی آئیں گے آپ کو 5 نمبر کے، تو آپ نے وہ بھی یاد کرنے۔ تو اب ہم ترجمہ شروع کرتے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 29 تا 32 اور 58 تا 59۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ہے آیت نمبر 29۔ یہاں پہ ہمیشہ بچے غلطی بہت کرتے ہیں کہ جو آیت کا نمبر لگا ہوتا ہے وہ آیت کے آگے لگا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل اب یہاں پہ آیت کا نمبر لگا ہے 29، تو بچے جو ہیں اس سے آگے والی آیت سمجھتے ہیں کہ یہ 29 ہے، تو یہ آگے والی آیت 29 نمبر نہیں ہے، بلکہ جو پیچھے والی آیت جو ختم ہوئی ہے وہ آیت نمبر ہے۔ اس کو اس طرح سمجھیں کہ جو یہ آیت لکھی ہے اور آگے جو نمبر آئے گا اس کا نمبر آگے لکھا ہوتا ہے، تو یہ پیچھے نہیں لکھا ہوتا، تو لہٰذا آپ نے اس حساب سے یاد کرنا ہے۔ تو یہ آیت نمبر 29 ہم نے کرنی ہے، تو یہ آیت یہاں سے شروع ہوگی، یہاں اس سے آغاز ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین، اے ایمان، یا ایو، یا کا مطلب ہوتا ہے اے الذین لوگو، یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو ایمان والو، اے ایمان والو، لا تأکلو، تم نہ کھاؤ، لا تأکلو، تم نہ کھاؤ۔ اس کو آپ ہائی لائٹ کر لیں، یہ آپ کا الفاظ معنی میں ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تأکلو، نہ کھاؤ، لا تأکلو، تم نہ کھاؤ، اموالکم، اموالکم، ایک دوسرے کا مال، ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، بینکم، آپس میں، بینکم، اس کو بھی آپ ہائی لائٹ کریں گے، یہ بھی الفاظ معنی میں ہے، بینکم، آپس میں، بالباطلی، ناجائز طریقے سے، بالباطلی، ناجائز طریقے سے، الا، مگر، ان تکونا، یہ کہ تجارتن، کہ تم تجارت کرو، کاروبار کرو، ان تراض منکم، باہمی رضامندی سے، باہمی رضامندی سے۔ اب اس تراض، اس کو بھی آپ یاد کریں گے، یہ بھی الفاظ معنی میں ہے۔ تراض منکم، تراض کا مطلب ہوتا ہے باہمی رضامندی۔ ولا، اور نہیں، تقتلوا، اور نہ تم قتل کرو، اور تم نہ قتل کرو، ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کان، ہے، بکم، تم پر، رحیما، رحم فرمانے والا۔ اب یہاں بیکم جو لفظ، اس کو بھی آپ یاد کریں گے، یہ بھی الفاظ معنی، جس کا مطلب ہے تمہارے ساتھ۔ اب دوبارہ پھر سنتے ہیں رواں ترجمہ۔ اے لوگو، ایمان والو، تم آپس میں نہ کھاؤ ایک دوسرے کا مال، اے لوگو ایمان والو، تم آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، بالباطلی، ناجائز طریقے سے، غلط طریقے سے، حرام طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارتا ان تراض منکم، مگر یہ کہ تم باہمی رضامندگی سے تجارت کرو، تجارت سے باہمی رضامندگی سے ہو۔ ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالی تم پر بہت رحم فرمانے والا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں جو پہلا حکم دیا گیا وہ ہے کہ ایک دوسرے کا مال ہم نے ناجائز طریقے سے نہیں کھانا۔
ناجائز طریقہ کیا ہے؟ ناجائز طریقہ یہ کسی کے ساتھ ہم نے چوری، ڈاکہ، زانی، ناجائز طریقہ یہ ہے جوے سے کھانا، جوا کمانا، یہ سب اس طرح ناجائز ہے۔ اور اسی طرح جو آپ کا مال اس کو آپ نے ناجائز طریقے سے خرچ بھی نہیں کرنا، کہیں رشوت نہیں دینی، سود نہیں دینا، غلط کام میں نہیں خرچ کرنا۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنا جو مال ہے وہ غلط طریقے سے نہ خود کھاؤ نہ دوسروں کو کھلاؤ، اپنا مال آپس میں۔ پھر اللہ فرما رہا اگر آپ نے مال کھانا ہے تو اس کا حلال طریقہ بتایا، وہ ہے تجارت، کہ آپس میں تجارت کرو، تجارت میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ اور تجارت بھی وہ ہونی چاہیے جو ایماندار تاجر ہو، ایماندار تاجر۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سچا اور ایماندار تاجر قیامت کے دن صدیقین شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تو تجارت کے ساتھ ایک دوسرے کا مال کھانا ہے جائز طریقے سے، ورنہ کسی ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھانا حرام ہے، ناجائز ہے۔ پھر آگے کہا آپس میں آپ کو نہ قتل کرو، تو اپنے آپ کو نہ قتل کرنا اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو خودکشی نہ کرے یا کوئی ایسا کام نہ کرے جس کے ضمن میں اسے قتل کیا جائے، کسی دوسرے قتل نہ کرے۔ اگر کسی دوسرے قتل کرے گا ظاہری بات ہے قصاص میں اسے بھی قتل کیا جائے گا، تو یہاں پہ فرمایا کہ تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگلی آیت کریمہ کرتے ہیں۔ اللہ شاہ فرما رہا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا، وَمَن يَفْعَلْ، جس نے ایسا کیا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جس نے ایسا کیا۔ ایسے سے کیا مراد ہے؟ جس نے یہ حرام طریقے سے، ناجائز طریقے سے جس نے مال کھایا اس کی بات ہو رہی۔ جس نے ایسا کیا عدوانًا، زیادتی کے ساتھ، وظلمًا، اور ظلم کے ساتھ، جس کسی نے ظلم اور زیادتی کے ساتھ ایسا کیا، کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھایا، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، پس ان قریب اللہ تعالیٰ اسے آگ میں جھلسائے گا، آگ میں پھینکے گا یا آگ میں جھلسا دے گا۔ اب فرمایا کہ جو ناجائز طریقے سے مال کھائے گا، عدواناً، زیادتی کے ساتھ، ظلماً، ظلم کے ساتھ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں پھینکے گا۔ تو یہاں پہ الفاظ معنی کے لحاظ سے آپ عدواناً کو یاد کریں گے کہ اس کا معنی ہوتا ہے زیادتی سے۔ آگے فرمایا نسلیہ نارا، کو سے آگ میں جھلسائے گا۔ تو یہاں پہ نسلیہ یہ بھی الفاظ معنی میں شامل ہے، اس کو بھی آپ یاد کریں۔ اس کا معنی ہے ہم جھلسا دیں گے، نسلیہ ہم جھلسا دیں گے، نارن آگ میں۔ جس نے ظلم اور زیادتی کے ساتھ ایسا کیا، ان قریب ہم اسے آگ میں جھلسا دیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے کسی کو آگ میں پھینکنا، اس کو جہنم میں پھینکنا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو جو اس طرح ظلم زیادتی کے ساتھ ناجائز طریقے سے مال کھائے گا، اللہ فرما رہا اس کو میں جہنم کی آگ میں پھینکوں گا۔ تو یہاں قید لگائی ہے ظلم و زیادتی کی، کہ یہ دو کام کرو گے پھر مال حرام ہے۔ اگر تجارت کے ساتھ آپ نے رزق حلال کمایا پھر کھایا تو وہ جائز ہے۔ تو یہ یسیرہ یہ الفاظ معنی میں آئے گا، اس کو بھی آپ یاد کریں۔ اس کا معنی ہوتا ہے بہت آسان، بہت آسان، مطلب اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بہت آسان، اس کو جہنم میں پھینکنا یا آگ میں جھلسانا۔ اگلی آیت کریمہ اللہ شاہ فرماتا ان تجتنبو، اگر تم سمجھتے ہو، ان تجتنبو اگر تم بچتے رہو، ان تجتنبو اگر تجتنبو تم بچتے رہو، کبائر بڑے بڑے، ما تنہون عنہ ان گناہوں سے جو ہم نے جن سے منع کیا، اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو اللہ تعالیٰ تمہارے جو چھوٹے گناہ ہوں گے انہیں معاف فرما دے گا۔ کہ وہ گناہ، بڑے بڑے گناہ جن سے اللہ نے تمہیں منع کیا ہے، اگر تم ان سے باز آ جاؤ گے تو اللہ تمہارے چھوٹے گناہ معاف فرما دے گا۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم بچتے رہو ان گناہوں سے، بڑے گناہوں سے جن سے ہم نے تمہیں روکا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ معاف فرما دیں گے۔ وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تمہیں عزت والے مقام میں داخل فرمائیں گے۔ تو عزت والے مقام سے مراد ہے یہاں پر جنت ہے، کہ جو گناہوں سے بچا رہا، نیک کام کرتا رہا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو یہاں پہ جو ان
تجتنبو جو لفظ ہے یہ الفاظ معنی کے لحاظ سے اہم ہے، اس کو آپ یاد کریں گے، اگر تم بچتے رہو، تجتنبو اگر تم بچتے رہو۔ اس کے بعد آگے اللہ فرما رہا ہے اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ معاف فرما دیں گے اور تمہیں عزت والے مقام میں داخل کریں گے۔ تو عزت والے مقام سے مراد ہے یہاں پہ جنت ہے، کو بہت ہی عزت والا مقام و مرتبہ ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ شاہ فرما رہا ہے، آیت نمبر ہے 32 ہے، فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا وَلَا تَتَمَنَّوْا اور تم نہ خواہش کرو، اور تم اس کی خواہش نہ کرو، تمنا نہ کرو، ما فضل اللہ بہ بعدکم علی بعد کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک دوسرے کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، ما جو فضل اللہ اللہ نے فضیلت دی ہے، بھی آپس میں بعدکم علی بعد ایک دوسرے پر، کہ تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے مرتبے بنائے، اگر ایک بندے کے پاس کار ہے دوسرے کے پاس نہیں ہے تو وہ یہ نہ کہ یار اس کے پاس ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے، حسد بغض نہ کرے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ نے مرتبہ مقام جو دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بہتر دیا ہے، تو اللہ فرما رہا تم نے ہرگز تمنا نہیں کرنی کہ جو اس کا مقام ہے وہ میرا بھی ہونا چاہیے، اس کے پاس گاڑی ہے تو میرے پاس بھی ہونی چاہیے، نہیں، ہاں یہ کہ یا اللہ پاک تو نے اس کو دیا مجھے بھی عطا فرما دے، یا پھر یہ کہنا یا اللہ اس کو دیا اس کو نہ دے مجھے دے، یہ غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جس میں میں نے تمہیں ایک دوسرے کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا آگے اللہ تعالیٰ شاہ فرما رہا ہے للرجال مردوں کے لیے، نصیب مما اکتسبوا اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، للرجال نصیب مما اکتسبوا مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے اکتسبوا جو انہوں نے کمایا، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ اور فرمایا عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، جو عورتوں نے کمایا، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ان قریب اور انہوں نے کمایا اور اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ اور اللہ تعالیٰ سے وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگتے رہو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما بے شک اللہ تعالیٰ ہے ہر چیز کو خوب جاننے والا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ شاہ فرما رہا ہے کہ میں نے لوگوں کو ایک دوسرے پہ فضیلت دی ہے، تو جس کو میں نے فضیلت دی ہے دوسرا یہ نہ کہ اس کے پاس یہ چیز کیوں ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے، حسد سے منع کیا۔ اور اصل میں اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ للذکر مثل حظ الانثیین کہ مرد کے لیے جائیداد میں دگنا حصہ ہے، عورت کے لیے جائیداد میں ایک حصہ ہے، تو مردوں نے کہا کہ ہمارے لیے جائیداد میں 2 حصے ہیں، تو ہم جو نیکی کریں گے تو ہمیں نیکی پہ ڈبل ثواب ملے گا، اور عورتوں نے کہا کہ اگر ہم گناہ کریں گے ہمیں گناہ کم ملے گا۔ تو اللہ فرمانا کہ جو میں نے تمہیں دیا اسی پہ ٹھہرے رہو، اس سے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اس آیات کریمہ کے اندر جو لفظ ہے تتمنو نہ تمنا کرو، یہ الفاظ معنی میں سے ہے۔ للرجال للرجالی مردوں کے لیے، للرجالی مردوں کے لیے یہ بھی الفاظ معنی میں سے ہے، اور اس کے بعد ہے للنساء للنساء اس کا مطلب ہے عورتوں کے، للنساء عورتوں کے یا عورتوں سے، مردوں میں سے یا عورتوں میں سے۔ آگے فرمایا نصیب، نصیب جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے حصہ، یہ بھی الفاظ معنی میں سے ہے، نصیب فرمایا کہ حصہ۔ تو یہ ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ ہماری آیات ہیں، آیت نمبر 29 سے لے کے 32 تک ہماری آیات ہوگی ہیں۔ اب ہم نیکسٹ اگلی آیات کرتے ہیں۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹس آیت نمبر ہے 58 ہے، یہاں سے یہ 58 ہے تو یہ پچھلی آیت کریمہ ہوگی، تو یہاں سے ہم انشاءاللہ آیت نمبر 58 58 تا 59 یہ 2 آیات کرتی ہیں۔ فرمایا کہ ان اللہ بے شک اللہ تعالی یامرکم تمہیں حکم دیتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے ان تؤدوا الامانات کہ لٹا دو ان کی امانتیں الی اہلیہا جن کی ہیں ان کے اہل کی طرف۔ فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جن کی امانتیں ہیں ان کے امانتیں ان کے سپرد کر دو، ان کو واپس کر دو۔ وَإِذَا
وَإِذَا اور جب حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ احسان کے ساتھ تم نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ انصاف پہ کرنا ہے، عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ لوگوں کی امانتیں جن کی ہیں انہیں واپس لٹا دو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو ان تحکموا بالعدل، جب فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ ان بے شک اللہ یامرو حکم دیتا ہے تمہیں، ان اگر تو ادو لٹا دو، اماناتی امانتوں کو، الا طرف اہلہا جن کی وہ ہیں، ان کے اہل کی طرف، وَإِذَا اور جب حکم تم فیصلہ کرو، بینا درمیان، الناسی لوگوں کے درمیان، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، ان تحکمو تو فیصلہ کرو بالعدل عدل کے ساتھ۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی، نعم ما یعظکم بہ، نعم ما خوب، کیا خوب، یعظکم بہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے، ان اللہ نعم ما یعظکم بہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بارے میں تمہیں کیا خوب نصیحت فرما رہا ہے، کتنی اچھی نصیحت اللہ فرما رہا ہے کہ ان کی امانتیں ان کو واپس کر دو اور فیصلہ انصاف پہ مبنی کرو۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کان ہے سمیعا بصیرا سننے والا، سمیع سننے والا، بصیرا دیکھنے والا۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ان کی امانتیں انہیں واپس کر دو جن کی ہیں، اور لوگوں کے درمیان جب تم فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں کیا خوب نصیحت فرماتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس آیت کریمہ کے اندر جو پہلا لفظ ہے یا امرکم، یہ الفاظ معنی میں سے ہے، تمہیں حکم دیتا ہے، اس کو یاد کرنا ہے آپ نے۔ پھر آگے فرمایا ان تؤدو، تو یہ بھی الفاظ معنی میں سے ہے کہ سبرد کر دو، ان تؤدو ان کے سبرد کر دو، ان کے حوالے کر دو یا لٹا دو۔ آگے اللہ تعالیٰ شاہ فرما رہا ہے فرمایا کہ حکم تم فیصلہ کرو، تو حکم تم یہ الفاظ معنی میں سے ہے فیصلہ کرو، جب تم فیصلہ کرو۔ آگے اس کے بعد فرمایا نعم ما، یہ بھی الفاظ معنی میں سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے خوب، کیا ہی خوب، اچھا، صاف ستھرا، پیارا، کتنی اچھی نصیحت اللہ فرما رہا ہے، تو یہ الفاظ معنی میں سے۔ اگلی آیت کریمہ ہے اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو ایمان والو، اے ایمان والو۔ اللہ یہاں ایمان والوں کو بلا رہا ہے، بے ایمانوں کو نہیں، فرمایا اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور ان کی بھی اطاعت کرو جو تم میں سے صاحب اختیار ہیں، جو بادشاہ ہیں، علماء ہیں، قاضی ہیں، ان کی بات کو مانو، ان کی بھی تابعداری کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَإِن پس اگر تنازعتم تم کوئی جھگڑا سمجھو، کوئی غلط چیز سمجھو، فی شیء اس میں کوئی جھگڑا کسی بھی قسم کے تم غلط چیز سمجھو، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ تو اس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف لٹا دو۔ ان کنتم اور اگر تم تؤمنون باللہ والیوم الآخر اللہ تعالیٰ پر اور آخر کے دن پر ایمان رکھتے ہو، ذالک اسی طرح خیر و احسن تاویلا اس کا انجام بہت ہی اچھا ہے، یعنی کہ یہ جو طریقہ ہے کہ جہاں پہ تم یہ سمجھو گے، جہاں تمہیں نظر آ رہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ کہ تم نے جہاں پہ دیکھا کہ جو آپ کے حکمران ہیں، بادشاہ ہیں، وہ غلط کام کر رہے ہیں، وہ غلط حکم دے رہے، نجائز کام کا حکم دے رہے، تو وہاں تم نے کیا کرنا ہے، وہاں تم نے ان کی فرما برداری نہیں کرنی، بلکہ وہاں پہ تم نے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی طرف معاملہ لٹا دینا ہے۔ تو جب اللہ کی طرف تم معاملہ لٹا دو گے تو اللہ تعالیٰ سے بہتری فرمائے گا۔ تو یہاں پہلے فرمایا اطیعوا اللہ کہ اللہ کی اطاعت کرنا لازم ہے، اس کے رسول کی اطاعت کرنا لازم ہے، اور جو وقت کے بادشاہ ہوں، حکمران ہوں، قاضی ہے، علماء، ان کی بات کو ماننا بھی لازم ہے۔ لیکن اگر حکمرانوں کی بات میں، بادشاہوں کی بات میں، قاضی کی بات میں، علماء کی بات میں کچھ غلط ہو، نجائز کام کا حکم ہو، تو وہاں ان کی تابعداری نہیں کرنی، بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف معاملہ لٹا دینا۔ اگر تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو، آخر پر ایمان رکھتے ہو، تو جب ایسا کرو گے کہ معاملہ اللہ کی طرف لٹا دو گے تو کیا ہوگا، اس کا اللہ تعالیٰ بہتر حل فرمائے گا۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر جو الفاظ معنی میں ہے وہ ہے اولی الامر،
उलिल अम्र, इसको आपने याद करना, इसका माना होता है उलिल अम्र का साहिब इख्तियार, के साहिब इक़्तिदार, कि जो हुक्मरान है, बादशाह है। तो उसके बाद है तावीला, तावील का मतलब होता है अंजाम में, अंजाम, ठीक है, जो उसका अंजाम होगा वो अच्छा होगा, तावीला अंजाम। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक जो हमारी आयात करीमा थी, सेलेक्टेड आयात सूरतुन निसा की, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुकी हैं, मुकम्मल हो चुकी हैं। जो सेलेक्टेड आयात थी अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुन निसा की हमने मुकम्मल कर ली हैं। उसमें अल्फाज मानी भी आपको निशानदेही करवा दी है, तर्जुमा भी हो चुका है, तारुफ और खुलासा सब कुछ हो चुका है। अब इंशाअल्लाह हम लेक्चर नंबर 4 के अंदर सूरतुन निसा की जो मश्क है वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मश्क मुकम्मल करेंगे। जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, लॉन्ग हैं, MCQs हैं, उन सब की निशानदेही करेंगे। तो अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे तो आप सूरतुन निसा के पहले वाले 7 लेक्चर देख लें। जब आप ये 7 लेक्चर मुकम्मल देख चुके होंगे, फिर लेक्चर नंबर 4 जब आएगा मश्की सवालात का, तो इंशाल्लाह आपको सारे सवालात समझने में इंतहाई आसानी होगी। तो वो मुकम्मल मैं आपको निशान लगवाऊंगा, शॉर्ट के, लॉन्ग के और उसके अलावा MCQs के। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।